الله الرحمن الرحيم إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم آمنت بالله صدق الله المولانا العظيم نہ ہو نومیدی زوال علم و عرفاں ہے امید مرد مومن ہے خدا کے راستانوں میں عزیزان ملت السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری صحت ٹھیک نہیں ہے اور میں کوئی تفصیلی خطاب نہیں کر سکتا۔ سب سے پہلے میں پولیس والوں سے یہ کہوں گا کہ آپ سب لوگ ایک طرف ہو جائیں۔ یہ پرامن اجتماع ہے، پروقار اجتماع، اور یہ پرامن طور اختتام پذیر ہوگا اور ہم نے یہ عہد کر رکھا ہے کہ ہماری یہ جدوجہد حصول حق خود ارادیت کے لیے اور بھارت کے فوجی اور جابرانہ قبضے سے آزادی حاصل کرنے کے لیے نہایت پرامن، منظم اور پروقار طور یہ جدوجہد جاری و ساری رہے گی۔ ہم سب سے پہلے اپنے ان شہداء کو خراج عقیدت پیش کریں گے جو خاص طور 11 جون کے بعد سے اب تک شہید ہو چکے ہیں۔ پولیس، CRPF اور جو ریپڈ ایکشن فورسز منگوائے گئے ہیں ان کے ہاتھوں سے، اور 3000 کے قریب ہمارے جوان زخمی ہو چکے ہیں۔ بعض کی آنکھیں گئی ہیں، بعض کے اعضاء ٹوٹ گئے ہیں اور بعض ساری عمر کے لیے ناکارہ بنائے جا چکے ہیں۔ ہم سب کے لیے دل کی گہرائیوں کے ساتھ اظہار ہمدردی کرتے ہیں اور شہداء کے ورثاء کے لیے بھی ہم دل کی گہرائیوں کے ساتھ اظہار ہمدردی کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے ہیں کہ شہداء کی شہادت قبول ہو اور ان کی لغزشیں معاف ہوں، اور اللہ تعالیٰ ہم مظلوموں کو شہیدوں کے برکت سے اور شہیدوں کے صدقے بھارت کے فوجی تسلط اور ظلم سے آزادی عطا کرے۔ میں ملت کے سب جوانوں کو، خاص طور جموں کشمیر، چاہے وہ پونچھ کے جوان ہوں، راجوری کے ہوں، ڈوڈا، کشتواڑ، بھدرواہ، بانہال، کارگل اور وادی کشمیر کے جوان ہوں، میں سب کو عقیدت کا سلام پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے اس مقدس جدوجہد کی امانت کو قبول کر لیا ہے، اور میں آپ سے دردمندانہ اپیل کروں گا کہ اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کر کے اس جدوجہد کو آپ جاری و ساری رکھیں، اور جتنا آپ پرامن رہیں گے اور جتنا آپ اس کو انسانی اور اخلاقی اقدار کی پاسداری کے ساتھ جاری و ساری رکھیں گے، میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہماری مدد کرے گا اور ہم اپنے مشن میں انشاءاللہ کامیاب ہو جائیں گے۔ اس مرحلے پہ ہمیں ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم زیادہ سے زیادہ قیادت پہ اعتماد کریں اور جو بھی پروگرام آ جائے اس پروگرام پر منوعاً عمل کریں ان لیٹر اینڈ اسپرٹ، اور اسی میں ہماری کامیابی ہے۔ قرآن پاک کی جو آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان تنصر اللہ، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے، اللہ کے دین کی مدد کرو گے، اللہ کے بندوں کی مدد کرو گے، مظلوموں کی مدد کرو گے، بیماروں کی مدد کرو گے، مستحقین کی مدد کرو گے، یتیموں اور بیواؤں کی مدد کرو گے، اور ہر انسان کی مدد کرو گے، چاہے وہ ہندو ہو یا مسلمان، سکھ ہو یا عیسائی، بودھ ہو یا کوئی اور، ان سب کی مدد کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کرے گا۔ اس کشمیر کو جو اللہ تعالیٰ آپ کو عطا کرے گا وہ نعمت
یہ ہوگی کہ آپ کو ثابت قدمی عطا کرے گا، سب سے بڑی نعمت۔ اور یہ ثابت قدمی جو ہے یہ ہمارے لیے کامیابی کی ضمانت ہے۔ اور اس موقع پہ میں آپ سے کہوں گا کہ ہمارے جو بیت المال ہیں، جگہ جگہ بیت المال کو آپ مضبوط بنائیں، زکوٰۃ، عشر، صدقہ فطر اور جو بھی صدقات ہوں بیت المال میں جمع کریں، تاکہ اس جدوجہد میں کوئی بھوکا نہ رہے اور کوئی مریض دوائی کے لیے پریشان نہ ہو جائے، اور کوئی بیوہ ہو، کوئی محتاج ہو، وہ محتاجی منزل میں پریشان نہ ہو۔ اور میں نے یہ بھی کہا ہے کہ ہمارا جو ایجوکیشن سسٹم ہے، تعلیم کا جو ہمارا شعبہ ہے، پہلو ہے، اکثر لوگ پریشان ہیں اس بارے میں کہ ہمارے بچے، ہمارے جوان، ہماری بیٹیاں تعلیم سے محروم ہو رہی ہیں۔ میں آپ سب سے عرض کروں گا کہ ہم سب کے لیے بھی یہ ایک مسئلہ ہے، لیکن سب سے بڑا مسئلہ ہمارے نزدیک یہ ہے کہ ہم بھارت کے فوجی تسلط سے آزادی حاصل کریں، سب سے بڑا مسئلہ ہے۔ اور جب بہت بڑا مسئلہ سامنے ہو تو اس مسئلے کے لیے چھوٹی چھوٹی قربانیاں دینا پڑتی ہیں۔ اس لیے ہم سب کو، پوری قوم کو یہ قربانیاں دینے کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ نہ ہمیں تھکاوٹ کا مظاہرہ کرنا ہے، نہ ہمیں جھکاؤ کا مظاہرہ کرنا ہے، اور نہ ہمیں کسی مسئلے کے لیے اپنی جدوجہد آزادی کو قربان کرنا ہے۔ یہ سوچ ہمارے لیے تعمیری سوچ نہیں ہو سکتی۔ اور آپ لوگوں نے نعرہ دیا بھارت کے ایوانوں میں آگ لگا دو، یہ نعرہ اسلام پسند نہیں کرتا ہے، یہ نعرہ ہم پسند نہیں کریں گے، کبھی پسند نہیں کریں گے۔ اور جو چیز اللہ کو ناپسند ہو وہ چیز ہمیں بھی ناپسند ہونی چاہیے۔ ہمیں بھارت کے عوام کے ساتھ کوئی لڑائی نہیں ہے، ہمیں بھارت کی آزادی کے ساتھ، ان کی آبادی کے ساتھ، ان کی خوشحالی کے ساتھ کوئی دشمنی نہیں ہے۔ ہم چاہتے ہیں بھارت آزاد رہے، آباد رہے، پاکستان بھی آزاد رہے، آباد رہے۔ وہ جو اس وقت زبردست مشکلات اور مصائب کا سامنا کر رہے، اللہ تعالیٰ ان کو ان مصائب سے نجات دے اور ان مشکلات اور اس عذاب سے نجات دے۔ ہمیں کسی ملک کے لیے کوئی دشمنی نہیں ہے، ہم صرف یہ چاہتے ہیں کہ جموں کشمیر کا متنازع خطہ جو ہے، یہاں کے عوام کے ساتھ جو وعدے کیے گئے ہیں ان وعدوں کو پورا کیا جائے، اور جموں کشمیر کے 1 کروڑ 30 لاکھ عوام کو حق خود ارادیت کے استعمال کا موقع دیا جائے تاکہ یہ مسئلہ پرامن طور حل ہو جائے۔ لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ بھارت کی حکومت اور بھارت کی سیاسی قیادت جو ہے وہ طاقت کے نشے میں سب کچھ کر رہی ہے۔ وہ طاقت کے نشے میں یہاں قتل و غارت گری کا بازار گرم کیے رکھے ہے، اور ہمارے نوجوانوں کو، ہمارے لڑکپن کی عمر سے گزرنے والے نوجوانوں کو بے رحمی کے ساتھ قتل کرتے ہیں اور زہریلے ہتھیار استعمال کرتے ہیں، اور طاقت کا استعمال کر کے یہ اس سرزمین پہ قابض رہنا چاہتے ہیں۔ اور ان کا منصوبہ یہ ہے کہ اگر یہاں سارے مسلمان قتل ہو جائیں لیکن ہمیں زمین پر قبضہ جاری رہنا چاہیے، بس اس کے بغیر اور وہ کچھ نہیں چاہتے۔ لیکن ہم ان کو بتانا چاہتے ہیں، ہندوستان کی قیادت اور حکومت کو بھی، کہ جموں کشمیر کے عوام کی غالب اکثریت نے یہ عزم کر رکھا ہے کہ ہم مٹیں گے لیکن ہندوستان کے آنکھ نہیں جھکیں گے، ہم مٹیں گے لیکن ہندوستان کے آگے نہیں جھکیں گے، ظالم کے آگے نہیں جھکیں گے، غاصب کے آگے نہیں جھکیں گے، سرکاروں کے آگے نہیں جھکیں گے، سرداروں کے آگے نہیں جھکیں گے، اور جو اللہ اور اللہ کے رسول کے بندوں پر ظلم کرتے ہیں ان کے آگے ہم نہیں جھکیں گے۔ ہم ظلم کا مقابلہ کریں گے مظلوم بن کر، ظلم کا مقابلہ کریں گے مظلوم بن کر، ظالم بن کر نہیں، مظلوم بن کر ہم ظلم کا مقابلہ کریں گے، اور انشاءاللہ اللہ
تاریخ کے ہر دور میں یہ دیکھا گیا ہے کہ اللہ نے ہمیشہ مظلوموں کی مدد کی ہے اور اللہ ضرور ہماری مدد کرے گا۔ کل یہاں کچھ لوگوں نے بھارتی پارلیمنٹ میں کہا کہ بھائی جموں کشمیر کے لوگ سارے ہندوستان کے ساتھ ہیں۔ وہ اتنا بڑا جھوٹ ہے جتنا کہ ہمالیہ بڑا ہے۔ ان لوگوں سے ہم کہیں گے کہ ذرا آ جاؤ، ذرا فوج کو ایک طرف رکھو، پولیس کو ایک طرف رکھو، CRPF کو ایک طرف رکھو اور ذرا لال چوک میں کھڑے ہو جاؤ۔ تمہارے ساتھ کتنے ہیں اور ہندوستان کے ساتھ کتنے ہیں؟ اور اب اگر آپ لوگ کہہ رہے ہو کہ بھئی یہاں سب لوگ ہندوستان کے ساتھ ہیں تو پھر آپ کو یہاں استصواب رائے عامہ کرانے میں کیا عذر ہونا چاہیے؟ آپ لوگوں سے پوچھیں کہ اگر لوگ ہندوستان کے ساتھ ہی رہنا چاہیں گے تو ہم ان کو روکیں گے نہیں، لیکن آپ لوگ جو کہہ رہے ہو آپ ہندوستان کے 1 ارب 16 کروڑ لوگوں کو دھوکہ دے رہے ہو، آپ دنیا کو دھوکہ دے رہے ہو اور ہندوستان کے لوگوں کو بھی دھوکہ دے رہے ہو۔ یہاں سب لوگ، یہاں جموں کشمیر کے عوام کی غالب اکثریت بھارت کے فوجی قبضے کے خلاف ہے اور ہم انشاءاللہ اس کے خلاف رہیں گے جب تک ہمیں بھارت کے فوجی قبضے سے آزادی حاصل ہو جائے۔ اس موقع پر میں نے آپ سے کہا کہ بھائی بیت المال مضبوط بنائے جائیں۔ ہماری عید جو ہے وہ ماتمی عید ہے، اس کو نہایت سادگی سے منایا جانا چاہیے۔ ہمارے بیکری والے، ہم ان سے بھی کہیں گے کہ بھائی بہت کم آپ بیکری تیار کریں، زیادہ سے زیادہ 2 یا 3 آئٹم، اس کے علاوہ نہیں۔ اور جو ہمارا جو گوشت کا مصرف ہوتا ہے اس میں بھی ہم کہیں گے کہ بھائی زیادہ سے زیادہ 2 یا 3 سالن ہونے چاہیے، اس کے علاوہ نہیں ہونے چاہیے، اس لیے کہ یہ ہمارے لیے ماتم کی عید ہے، یہ ہمارے لیے خوشی کی عید نہیں ہے۔ ہمارے شہداء کا خون ابھی تازہ ہے زمین پہ، تو ہم کیسے عید کی خوشیاں منائیں؟ اور یہ جو بنگولے اور یہ جو پٹاخے سر کیے جاتے ہیں یہ بالکل حرام ہے، پہلے بھی تھے، آج وہ زیادہ حرام ہے اور کوئی بھی ان کا استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ اور ہمیں زیادہ سے زیادہ اپنے صفوں میں ڈسپلن پیدا کرنا چاہیے۔ ڈسپلن کے بغیر کوئی قوم کامیاب نہیں ہو سکتی ہے اپنا مقصد حاصل کرنے میں۔ تو اس کے ساتھ میں نعرے دوں گا، آپ ان کا جواب دیجئے۔ اللہ تعالیٰ کو حاجت ناجت ضرور۔ امامہ میں کہتے ہیں فائرنگ ہوئی ہے اور ہم ایسے متشددانہ واقعات کی شدید الفاظ میں مذمت کرتے ہیں۔ یہ طاقت کے ذریعے جو یہاں کے لوگوں کی آواز دبانے کی کوشش کی جاتی ہے، ہم اس کی شدید الفاظ میں مذمت کرتے ہیں۔ پولیس اور CRPF اور یہ جو آرمڈ فورسز ہیں بندوق لیے ہوئے، یہ یہاں کے لوگوں کی آواز بندوق کی نوک پر دبانا چاہتے ہیں، لیکن اس سے ان کا کوئی مقصد حاصل نہیں ہوگا انشاءاللہ۔ میں نعرے دوں گا، آپ نعروں کا جواب دیجیے، دونوں ہاتھ اوپر اٹھا کر۔ نعرے تکبیر، اسلام، ہم کیا چاہتے ہیں؟ آزادی کا مطلب کیا ہے؟ شہداء کے وارث، زنجیر کٹے گی، زنجیر کٹے گی، زنجیر کٹے گی، گو انڈیا گو بیک، 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 گو انڈیا گو بیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔